صفحہ نمبر 184، حصہ چہارم، ناصر کاظمی، اداس شاعر۔ تعارفی نوٹ: ولادت 1 ستمبر 1925، امبالہ، بھارت۔ نام سید ناصر رضا، تخلص ناصر، والد کا نام محمد سلطان، وفات 2 مارچ 1972، لاہور۔ تصانیف: برگ نے پہلا مجموعہ کلام 1957 میں شائع ہوا۔ 2 سر کی چھایا، منظوم ڈرامہ جو سہرا میں 1957 میں شائع ہوا۔ 3 پہلی بارش غزلیں۔ 4 دیوان غزلیں۔ 5 نشاط خواب نظمیں۔ 6 کلیات ناصر شاعری، اور 7 ناصر کاظمی کی ڈائری جس کی ترتیب سلطان کاظمی نے کی، شاعری۔ پس منظر: خصوصیات کلام: نمبر 1، ہجرت۔ 2 ماضی کا فسانہ۔ 3 نرم و نازک خیالات۔ 4 شب بیداری یا آدھی رات کا ذکر۔ 5 ہوس پرستی اور اجنبیت کا عنصر مفقود۔ 6 تغزل کا رنگ اور جذبات نگاری۔ 7 خمریات کا ذکر۔ صفحہ نمبر 185۔ 8 مناظر فطرت اور بیرونی ماحول کا عکس۔ 9 معاملہ بندی۔ 10 غم روزگار۔ 11 غم عشق۔ 12 تلاش رفتگاں۔ ہجرت کا تجربہ۔ ہجرت کا تجربہ: ناصر کاظمی کے ہاں ہجرت محض ایک تجربے کا نام نہیں، ذاتی احساس کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے امبالہ سے ہجرت کی اور لاہور میں آ کر ڈیرے ڈالے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے اعتبار اڑتے دیکھے، انسانیت کی قبا کو چاک چاک ہوتے دیکھا، ایک ہی خطے میں رہنے والے مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا دیکھا۔ انہوں نے محاورتاً نہیں، حقیقتاً خون کا دریا عبور کیا تھا۔ انہیں انسانوں کو درجہ انسانیت سے گر کر وحشی بنتے ہوئے دیکھ کر شدید دکھ ہوا تھا۔ ناصر کی شاعری میں 1946 سے لے کر 1950 تک کی غزلوں میں ہجرت کے تجربے کی تلخی ملتی ہے۔ وہ قافلے جو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے، ان میں بہت سے گردارہ میں گم ہو گئے تھے۔ جو قافلے پاکستان پہنچے ان میں سے بہت سے اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم لیے ہوئے تھے۔ اسی لیے ناصر کاظمی کے ہاں ہم ہجرت کے تجربے سے پیدا ہونے والی شدید حساسیت کا اندازہ ان کی اس دور کی شاعری پڑھ کر ہوتا ہے۔ ذرا اس دور کی ایک تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 186۔ او میرے مصروف خدا، اپنی دنیا دیکھ ذرا، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا، خاک اڑاتے ہیں دن رات، میلوں پھیل گئے صحرا، فصلیں جل کر راکھ ہوئیں، نگری نگری کال پڑا۔ ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں سستے جذباتیت ابھارنے یا ہیجانیت کا اظہار کرنے کی بجائے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کا رویہ ایک حیران انسان کا رویہ ہے جو انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور تیوروں کو دیکھ کر حیران ہے، اور اسی حیرانی کے عالم میں کہتے ہیں: نہ جانے کہاں گئے قافلے مسافر بڑی دور جا کر ملے، نہ جانے کہاں گئے فاصلے مسافر بڑی دور جا کر ملے، جہاں کوئی بستی نظر آ گئی وہیں رک گئے اجنبی قافلے۔ جن انسانوں کے لیے اپنے اور جن انسانوں کے لٹے پٹے اور کٹے چھدے قافلے پاکستان پہنچے تو انسان کی اس درندگی اور بہیمیت کو دیکھ کر ناصر کو شدید دکھ پہنچا۔ ایک ناصر کاظمی ہی کیا، ہر حساس شخص کو اس کا صدمہ ہوا اور آدمیت پر انسان کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ فسادات یقیناً انتہائی بھیانک تھے۔ ان فسادات کا باعث کوئی بھی ہو اور کچھ بھی ہو، وحشت و بربریت ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں سب کی طرف سے یکساں تھی۔ وہ مقام جہاں بچپن کا سہانا وقت گزرا تھا، جہاں نسلیں جوان ہوئی تھیں اور جہاں شباب کی گھڑیاں بیتی تھیں، لوگ اب بچپن اور جوانی کے سہانے دنوں کو خیر بات کہنے پر مجبور تھے۔ بہت سے ناول نگاروں، افسانہ نویسوں اور شاعروں نے ان فسادات اور ان کے ساتھ وابستہ بہیمیت کے موضوع پر ناول، افسانے اور نظمیں تحریر کی۔ ناصر کاظمی نے غزل جیسی لطیف اور نرم و نازک اور سبک صنف سخن میں ہجرت کے اس عمل کو سمو دیا۔ شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، ایک طرف جھوم کر باہر آئی، ایک طرف آشیاں جلائے گئے، ایک طرف خون دل بھی تھا نایاب، ایک طرف جشن جسم منائے گئے۔ کیا کہوں کس طرح سرے بازار عصمتوں کے دیے بجھائے گئے۔ صفحہ نمبر 187۔
شہروں کی تباہی و بربادی اور عصمتوں کے لٹنے کا انہیں جو دکھ ہوا تھا اس کا اظہار انہوں نے کئی غزلوں میں کیا ہے۔ خاص طور پر دلی کے سہاگ کے اجڑنے کا انہیں شدید صدمہ ہوا، کیونکہ یہ محض ایک شہر نہ تھا، ایک تہذیبی اور تاریخی اور ثقافتی مرکز بھی تھا۔ ذرا دلی کا یہ نوحہ ملاحظہ فرمائیں۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کی ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ، سارا سارا دن گلیوں میں بھرتے ہیں بیکار، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ، سہمے سہمے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بھور بھئیے اب ان گلیوں میں کون سنائے جو لوگ۔ ڈاکٹر آفتاب احمد ناصر کاظمی کے ہاں ہجرت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہجرت کے تجربے نے ناصر کو اس حد تک اس لیے متاثر کیا اور اس لیے وہ اس کی جان کا روگ بن گیا کیونکہ اس تجربے میں مقام اور وقت دونوں سے ناصر کی دوری اور اجنبی کا احساس بیک وقت جمع ہو گیا تھا۔ اگلے وقتوں اور پرانی صحبتوں کی یادیں ناصر کی شاعری کا اندوختہ بن کر رہ گئی تھیں۔ یہ اجنبی مسافر تمام وقت کی ایک دنیا میں کھڑا مقام و وقت کی دوسری دنیا کے خواب دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے ان خیالات کی تائید ناصر کے اس قسم کے اشعار سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ، اب کی فصل بہار سے پہلے رنگ تھے گلستان میں کیا کیا کچھ، کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو، جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ۔ صفحہ نمبر 188۔ ماضی کا فسانہ۔ چونکہ یہ بات پہلے کافی تفصیل سے بیان کی گئی کہ ناصر نے خود اپنی آنکھوں سے ہندوستان کا بٹوارہ دیکھا، اس بٹوارے سے جو حالات اور واقعات پیدا ہوئے، ہر طرف غم اور درد کی لہر اٹھی، لوگوں کے گھر برباد ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، ہجرت سے لوگ بے گھر ہو گئے، عزتیں لوٹی گئیں۔ ان سب واقعات اور ثانیات کا ذکر ناصر کی غزلوں میں جا بجا ملتا ہے۔ روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے، شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ نرم و نازک خیالات۔ ناصر کی غزلوں کی یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ ان کی غزلوں میں نرم و نازک خیالات ہیں، ان کے ہاں کوئی گہرا فلسفہ اور تصور نہیں ہے، اپنے خیالات کو نہایت ہی سادہ اور رنگین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ناصر ایک حساس شاعر ہیں اور انہوں نے اپنے محسوسات کو جوں کی توں شکل میں پیش کیا۔ تیری زلفوں کے بکھرنے کا سبب ہے کوئی، آنکھ کہتی ہے تیرے دل میں طلب ہے کوئی، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے۔ واردات قلبی کا بیان۔ غزل کی ایک خاص خاصیت ہے کہ شعراء اس میں اپنی واردات قلبی کا بیان ضرور کرتے ہیں۔ ناصر نے بھی اپنی غزلوں میں اپنے اندر کی دنیا کا حال بیان کیا ہے، جو ان کی محبوب کی وجہ سے ان کی محبوب کی وجہ سے ملا ہے۔ محبوب سے بچھڑنے کا غم اور پھر اس کی یاد میں رونا دھونا اور اپنے محبوب کو بار بار یاد کرنا ناصر کی غزلوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ دوست بچھڑے ہیں کئی بار مگر یہ نیا داغ کھلا ہے اب کے دل میں، اور تو کیا رکھا ہے تیرا درد چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کا ذکر یا شب بیداری۔ ناصر کا یہ ایک الگ تھلگ اور منفرد انداز ہے کہ وہ اکثر غزل کے مقطع میں آدھی رات کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ابھی تو رات ہے کچھ دیر سو ہی لے ناصر، کوئی بلائے گا تو میں تجھے جگا دوں گا، اب تو آنکھ لگا لے ناصر، دیکھ تو کتنی رات گئی ہے، رات بھر جاگتے رہتے ہو بھلا کیوں ناصر، تم نے یہ دولت بیدار کہاں سے پائی۔ ہوس پرستی اور جنسیت کا عنصر بالکل مفقود ہے۔ ناصر کی غزلوں کی یہ ایک نمایاں خاصیت ہے کہ ان کے ہاں ہوس پرستی اور جنسیت کا تصور بالکل نہیں ہے۔ ان کے ہاں انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر جب آتا ہے تو نئے معنی لے کر آتا ہے۔ اگر لب اور رخسار کا ذکر آتا ہے تو اس میں چھونے کی ذلت کا ذکر نہیں بلکہ ایک صاف اور روشن دماغ کو جھلا دینے کا تصور نمایاں ہے۔ پھر دیکھنا اس کے لب لالیں کی ادائیں، یہ آتش خاموش ذرا اور دہک لے، گونگا ہے تو لب بستوں سے آداب سخن سیکھ، اندھا ہے تو ہم ظلم رسیدوں سے چمک لے۔ تغزل کا رنگ اور جذبات نگاری۔
ناصر کاظمی کی غزل کی خصوصی تغزل اور جذبات نگاری ہے۔ ناصر کی غزلوں میں تغزل بھرپور انداز میں ملتا ہے، ان میں جذبات نگاری بھی ہے، لیکن جذبات نگاری قاری کو بہکاوے پر اترنے نہیں دیتی، بلکہ اس میں پاکیزگی اور نفاست ہے۔ صفحہ نمبر 190۔ شوق کیا کیا دکھائے جاتا ہے، دل تجھے بھی بلائے جاتا ہے، چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، سونے نہیں دیتے مجھے شب بھر تیری یادیں۔ خمریات کا ذکر۔ خمریات کا ذکر ناصر کاظمی کی شاعری میں خال خال نظر آتا ہے، اور یہ ناصر کی غزلوں کی ایک نمایاں خاصیت ہے کہ ان کی غزلوں میں شراب کباب کا ذکر بالکل مفقود ہے، اور اگر کہیں یہ ذکر آیا بھی تو صرف وقتی طور پر، نہ کہ وہ دل میں جگہ بنائے اور دماغ پر اثر کرے۔ ہم سبو گھر سے نکلتے ہی نہیں اب ناصر، مہکدہ رات گئے اب بھی گلا ہوتا ہے، حرام ہے جو سراہی کو منہ لگایا ہو، یہ اور بات ہے کہ ہم بھی شریک محفل تھے۔ مناظر فطرت اور بیرونی ماحول کا عکس۔ ناصر کاظمی نے اپنی شاعری میں ارد گرد کے ماحول کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ناصر کی غزلوں میں قدرتی ماحول اور مناظر فطرت کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی غزلوں میں اس کا خوب استعمال کیا ہے۔ سبز کھیتوں پہ پھر نکھار آ گیا، لے کے زرد پیرہن بسنت آ گئی۔ صفحہ نمبر 191۔ جب رات کو تارے باری باری جاگتے ہیں، کئی ڈوبے ہوئے تاروں کی ندا کچھ کہتی ہے، جب ذرا تیز ہوا ہوتی ہے، کبھی سنسان فضا ہوتی ہے۔ معاملہ بندی۔ محبوب سے چھیڑ چھاڑ ہمارے اکثر شعراء کا شیوا رہا ہے۔ ناصر نے بھی اپنی غزلوں میں اپنے محبوب سے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ غزلوں میں معاملہ بندی کو باندھنا ہمارا روایتی انداز رہا ہے، لہذا ناصر نے بھی معاملہ بندی کو باندھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو گفتنی نہیں وہ بات بھی سنا دوں گا، تو ایک بار تو مل سب گلے مٹا دوں گا، تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا، بلاؤں گا نہ ملوں گا نہ خط لکھوں گا تجھے، بلاؤں گا نہ ملوں گا نہ خط لکھوں گا تجھے، تیری خوشی کے لیے خود کو یہ سزا دوں گا۔ غم روزگار۔ ناصر کاظمی روزگار کے ہاتھوں بہت پریشان رہے، ساری زندگی نے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی، زندگی بھر غم دوراں کے شکار رہے۔ ڈاکٹر رضوی ناصر کے ہاں غم دوراں کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے کلام میں جہاں ان کے ذاتی دکھوں کی کہانیاں، ماضی کی زندگی کی یادیں، پرانی اور نئی بستیوں کی رونقیں، ایک بستی کے بچھڑنے کا غم اور دوسری بستی بسانے کی حسرت تعمیر ملتی ہے، وہاں وہ اپنے عہد اور اس میں زندگی بسر کرنے کے تقاضوں سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کے کلام میں ان کا عہد بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دن بھی اداس اور میری رات بھی اداس، دن بھی اداس اور میری رات بھی اداس، ایسا تو وقت ہے غم دوران نہ تھا کبھی، ایسا الجھا ہوں غم دنیا میں، ایک بھی خواب ترب یاد نہیں۔ صفحہ نمبر 192۔ ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا، ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا، بلا رہا ہے کوئی بام سے اتر کے مجھے۔ غم عشق۔ ناصر حسن سے زیادہ عشق اور عشق سے زیادہ غم عشق کا ناصر حسن سے زیادہ عشق اور عشق سے زیادہ غم عشق کا شاعر ہے۔ وہ ایک ایسی محرومی کا نوحہ ہے جس کے سلسلے ناکامیوں سے مربوط ہیں، اور اداسی اور افسردگی کا وہ گہرا احساس جو ناصر کی شاعری پر قہر کی طرح چھائے ہوئے ہے، ان کے جہاں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہاں یہ غم عشق کا بھی عطیہ ہے۔ میں یوں نہ پھروں تپتی دوپہروں میں ہراساں، پھرتی ہیں تصور میں کھلے سر تیری یادیں، دل دکھاتا ہے وہ مل کر بھی مگر آج کی رات، اسی بے درد کو لے آؤ کہ کچھ رات کٹے۔ بقول ڈاکٹر آفتاب احمد۔ ناصر دکھے ہوئے دل کا شاعر تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اردو شاعری کو کلاسیکی روایت اکتساب فیض کیا تھا، اس لیے ان کے جذبے اور آواز میں روک تھام، وہ ٹھہراؤ بلکہ وہ وقار بھی ہے جو ایک تہذیبی روایت میں پلے ہوئے مزاج کی نشانی ہے۔ ناصر کو الفاظ اور اظہار بیان کے دوسرے اسالیب پر وہ قدرت حاصل تھی کہ جس کی بدولت ان کے کلام میں ایک رچی ہوئی احتیاط اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ سلاست اور روانی بھی ہے۔ تلاشی رفتگان۔ ناصر کے ہاں رفتگان
کی تلاش محض احساس کا درجہ نہیں رکھتی کہ ناصر ماضی کے لوگوں کی پرستش میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر یہ کوشش تہذیبی ورثے کی باز آفرینی کی تمنا بنتی نظر آتی ہے۔ وہ گزری ہوئی زندگی کے پرسکون دنوں کو واپس بلانے کے خواہش مند ہیں اور اسی دور کو پھر سے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193 کہ جب انسان کا دوست تھا اور بعض تہذیبی ادارے بھی زندہ تھے اور لوگ مل جل کر زندگی گزارا کرتے تھے، بلا شبہ ہجرت کے اس عمل میں بھی بہت سے لوگ گم ہوئے۔ انسانیت کا لبادہ بھی تار تار ہوا، جس کی بنا پر شاعر کے ذہن پر یاسیت کی گھٹا چھا گئی اور شاعر گئے دنوں کو یاد کرنے اور اپنے عہد کے تہذیبی مراکز کی رونق کی یادوں میں کھو گیا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ شکستہ پا میں کھڑا ہوں، گئے دنوں کو بھلا رہا ہوں، جو قافلہ میرا ہم سفر تھا مثال گرد سفر گیا ہو۔ آسو امید۔ ناصر کاظمی نے اپنی شاعری میں امید کا درس دیا ہے۔ وہ ناصر اپنے مستقبل سے مایوس نہیں، اپنی زندگی میں خوشی کے حوالے سے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جن حالات سے دوچار ہوئے، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یاسیت کی چادر اوڑھ کر زندگی کے صرف منفی پہلو بیان کرتا، لیکن ناصر کے ہاں یاسیت اور مایوسیت کے گرد موٹی تہ کے نیچے کہیں کہیں امید کا رنگ بھی نکل آتا ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر کہ زندگی پڑی ہے ابھی، یہ وجہ کہ آج اندھیرا ہے ذرا رت بدلے گی دیر ہے، جو خزاں کے خوف سے خشک ہے وہی شاخ لائے گی۔ مل ہی جائے گا رفتگاں کا سراغ اور کچھ دن پھر اداس آگے منزل پہ آنکھ بھرائی، بے مزہ رفتگاں نے چھین لیا۔ اداسی اور تنہائی۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی اور تنہائی ہے۔ ناصر کی تنہائی اداسی کی لہر بن کر ان کی پوری شاعری میں سرایت کر گئی۔ یہ وہی تنہائی ہے جو میر تقی میر محسوس کرتے رہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ یہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 194 شہر میں شور گھر میں تنہائی، دل کی باتیں کہاں کرے کوئی۔ تمثال نگاری۔ تمثال نگاری سے مراد ایسا طرز تحریر جس میں غیر زیرو اشیاء کے ذریعے کہانی بیان کی گئی ہو۔ تمثال نگاری سے غزل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ناصر کو اس پر بڑا عبور انہیں حاصل تھا، یوں لگتا ہے کہ وہ ایک طلسماتی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں غم و دکھ اور ہجرت کے تجربے کے ساتھ ساتھ تمثال نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ علامتوں کا استعمال۔ بعض اوقات شاعر اپنی بات کو قاری تک پہنچانے کے لیے تشبیہات، استعارات اور علامتوں کا استعمال کرتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی علامتوں کا استعمال زیادہ ہے۔ آ بھی جا میرے دل کی صدر نشین، کب سے خالی پڑی ہے یہ کرسی، شہر کے خالی اسٹیشن پر کوئی مسافر اترا ہوگا۔ سادہ انداز بیان۔ ناصر کے کلام میں جو سادگی اور روانی ہے وہ ان کے دور کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں کم نظر آتی ہے۔ ان کے کلام کی خوبی مختصر اور چھوٹی بحروں کا استعمال ہے۔ آ پھر نغمہ بنا چاہتی ہے، خامشی طرز ادا چاہتی ہے، آج پھر وسعت صحرائے جنوں، پرستش آبلہ پا جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 195 ناصر کاظمی کی شاعری میں دوسرے شعراء کا رنگ اور اثر۔ ناصر کاظمی غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں کا انداز ہمارے روایتی شعراء کا سا ہے۔ ان کی غزلوں میں اردو زبان و ادب کے نامور شعراء کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے اور ناصر ان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں جن شعراء کا نمایاں رنگ نظر آتا ہے ان کے نام یہ ہیں: میر اقبال، غالب، مومن، فراق، فیض، جگر مراد آبادی، مصحفی اور حفیظ ہوشیار پوری، جو ناصر کے استاد تھے۔ جہاں تک میر تقی میر کے اثر اور رنگ کا تعلق ہے تو میر کی طرح ناصر کو بھی وہی ماحول ملا جو میر کو ملا تھا، یعنی ہندوستان کی تقسیم سے جو حالات پیدا ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات، تباہی اور بربادی، قتل و غارت، ہجرت اور گھر کا اجڑنا وغیرہ۔ ڈاکٹر وقار احمد رضوی اس بات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: میر تقی میر اور ناصر کاظمی کے حالات میں بعض مماثلتیں بھی ہیں۔ مثلاً میر کو بھی ہجرت کا صدمہ سہنا پڑا تھا۔ ان کے سامنے دلی لٹا تھا اور بہیمانہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تھا۔ 1947 کے فسادات، ترک وطن، گھر بار، عزیز و اقارب کا چھوٹ جانا، یہ واقعات ہیں جو میر اور ناصر
عہد میں مشترک ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناصر نے اپنے مزاج اور افتاد طبع کے باعث میر کے وسیلے سے اپنے دور کی دنیا کو دریافت کیا ہے۔ اداسی، غم انگیزی، غریب الدیار ہونا، دنیا کی بے مہری، اجنبیت کا احساس، ستم رسید کی، ہجرت کا داغ، یہ وہ معاملات ہیں جو ناصر اور میر کے عہد کی سوغات ہیں۔ میر کی طرح ان کی غزلوں میں ایک شہر کے لٹ جانے کا غم نہیں بلکہ پوری ایک تہذیب کے مٹ جانے کا غم ہے۔ اس طرح ناصر نے اپنے عصر صداقتوں کو غزل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناصر کی غزلوں میں جہاں میر کا اثر ہے، وہاں ان کی غزلوں میں ایسے اشعار بھی ہیں جن میں میر کی قنوتیت یا جاسیت کا کوئی اثر نہیں۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے: شام سے سوچ رہا ہوں ناصر، چاند کس شہر میں اترا ہوگا، صحرا میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دورے صبح گائی۔ ان اشعار میں قنوتیت کے بجائے رجائیت اور امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اب ایسے اشعار ملاحظہ فرمائیں جن میں ناصر نے میر کی درد بین داخلیت کو اپنایا ہے اور میر کا رنگ نمایا ہے۔ ہمارے گھر کے دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے، اس قدر رویا ہوں تیری یاد میں، آئینے آنکھوں کے دھندلے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 196۔ میر کی طرح ناصر کی شاعری میں بھی خطابیہ انداز ملتا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کا رنگ بھی ناصر کی کاظمی کی شاعری میں ملتا ہے۔ ناصر کے ہاں غالب کا رنگ ملاحظہ ہو: عشق جب زمزمہ پیرا ہوگا، حسن خود محو تماشا ہوگا، زمزمہ ریز ہوئے اہل چمن، پھرا چراغاں ہوا کاشانہ گل، کچھ تیرا حسن بھی ہے ہوش ربا، کچھ میری شوقی یہ بیاں بھی ہے۔ اور اب ایک مشہور غزل ملاحظہ ہو جو غالب کے رنگ اور زمین میں کہی گئی ہے، اور یہ غزل غالب کی غزل سے کمتر نہیں ہے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، مر رہیں گے اگر اب یاد آیا، پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا۔ اب فراق کا رنگ ملاحظہ ہو: اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت، کبھی کبھی ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت، کبھی کبھی رسوا ہوئی ہے یوں بھی محبت، کبھی کبھی۔ ان غزلوں میں کیفیت نمائی کا انداز یہ فراق کا اثر اور رنگ ہے۔ ناصر کے اشعار ملاحظہ ہوں: چاندنی اور دھوئیں کے سوا دور تک کچھ نہیں، سو گئی شہر کی ہر گلی، سو رہو، میں سو رہا تھا کسی یاد کی شبستہ میں، جگہ کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے، دہان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر، کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ مجموعی جائزہ: ناصر کاظمی اردو شاعری بلکہ صحیح الفاظ میں اردو غزل میں ایک نئے لہجے، نئی سوچ اور نئے انداز کے ترجمان ہیں۔ الغرض وہ ایک کامیاب غزل گو شاعر تھے۔ صفحہ نمبر 197، حصہ چہارم: احمد فراز۔ تعارفی نوٹ: پیدائش 14 جنوری 1931، نوشہرہ، خیبر پختونخوا۔ اصل نام سید احمد شاہ فراز، والد کا نام سید محمد شاہ، وفات 6 اگست 2008۔ تعلیم: ایم اے اردو، شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی، ایم اے فارسی۔ تصانیف: تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، پس انداز موسم، نابینا شہر میں آئینہ، بے آواز گلی کوچوں میں، غزل بہانہ گو، نایافت، جانا خواب گل پریشاں وغیرہ ہیں۔ احمد فراز کی شاعری۔ تعارف: کلام کی خصوصیات: نمبر 1، فراز کا تصور عشق، 2، فراز کا محبوب، 3، محبت اور محبوب، 5، فراز کا عصری شعور، 6، شاعری کی حقیقت، 7، غم جانا اور غم دوراں، 8، شدت پسندی اور انفرادیت، 9، اسلوب، 10، ترنم اور موسیقیت، 11، سادگی و شیریں، 12، سادگی اور شربتنی، 13، استعارے اور تشبیہات، 14، کلاسیکیت، 15،
جمالیاتی تجربات اور 16 رنگ تغزل، صفحہ نمبر 198۔ احمد فراز کی شاعری۔ شاعر احمد فراز زندہ ہے، شاعر احمد فراز زندہ ہے، موت اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کے نغمے زمین کا حصہ ہیں، اس کی نظمیں دلوں کا قصہ ہیں، اس کی باتیں ہمارا ورثہ ہیں، اس کے شعروں میں ہے توانائی، اس کے لفظوں میں کاٹ ہے ایسی کہ پہاڑوں کے دل دہلتے ہیں، ہو ہمارا بھی سامنے اس کے تو وہ جھک کر سلام کرتا ہے، اس کا جگ احترام کرتا ہے۔ احمد رئیس۔ صفحہ نمبر 199۔ غزل فارسی شاعری سے اردو میں داخل ہوئی، سب سے پہلے ولی دکنی نے اس کو خوش آمدید کہا اور اس نوارد کے خد و خال سنوارے۔ اس کے بعد میر و غالب نے اپنا خون جگر دے کر اس کی عظمت کو پھیلایا۔ یہی غزل مختلف اتار چڑھاؤ کے منازل طے کرتی ہوئی احمد فراز تک آ پہنچی، اور فراز نے ہی عروسۂ غزل کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے اپنا خون جگر دے کر اردو غزل کی دامن کو کانٹوں کے بجائے پھولوں سے سجا دیا۔ مجنون گورکھپوری فراز کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احمد فراز کی شاعری اردو میں ایک نئی اور انفرادی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے وجدان اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جو نہایت دلکش خد و خال سے مزین ہے۔ ان کا کلام اردو شاعری کے نئے موڑ کے کئی نازک رویوں کی لچک اور تھر تھراہٹیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور خیال کی ترتیب و تہذیب کا کافی سامان اس میں موجود ہے۔ احمد فراز پاکستان کا وہ خوش بخت شاعر ہے جسے اپنی زندگی ہی میں لافانی شہرت حاصل ہوئی۔ فراز کی شاعری کا آغاز 20ویں صدی کے نصف آخر میں رومانی اور عشقیہ غزلوں اور نظموں سے ہوا، اور اس کی شاعری کا کثیر حصہ اسی موضوع پر مبنی ہے، مگر فکر میں پختگی کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے سماجی اور معاشرتی مسائل اور موضوعات کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ بنیادی طور پر فراز ایک ترقی پسند شاعر ہے، اس لیے وہی موضوعات اس کے پسندیدہ ہیں جو ترقی پسند شاعروں کے محبوب موضوعات ہیں۔ پروفیسر قیوم نظر فراز کے بارے میں لکھتے ہیں، احمد فراز اردو کے ان جواں فکر شاعروں میں سے ہے جنہوں نے غنائیہ شاعری کی گرتی ہوئی دیوار کو قدیم روایات اور جدید تقاضوں کے دلکش رنگ اور آہنگ سے قابل قدر سہارا دیا ہے۔ غزل کی دنیا میں فراز کی ریٹرن آف نیچر کی مانند لگتی ہے۔ بعد مدت یوں لگتا ہے کہ ادب و شعر و قلم کی محفل میں جو ادب شعر و قلم کی ابروئے خوشگوار جھونکے کی مانند آ گئی ہے۔ فراز نے کہا ہے، اپنا لہوں تیری رانائی تاریکی اس دنیا کی، میں نے کیا کیا رنگ چنے ہیں، دیکھے کیا تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 200۔ مندرجہ بالا شعر کی روشنی میں ہم فراز کی غزل گوئی کی چند چیدہ خوبیوں کا باری باری ذکر کریں گے، جس سے ان کی شاعری کے چنے ہوئے رنگوں کی تصویر نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ تصور محبت۔ ابتدائی آفرینش سے محبت انسانوں کا سب سے عام ترین موضوع رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے جیسے محبت جیسے موضوع کو فراز نے نئی وسعت اور تازگی دی ہے۔ فراز نے اپنی شاعری میں جس عشق کی بات کی ہے وہ سچا اور خالص ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے عشق کو جھوٹ کی کھونٹی پر آویزہ نہیں کیا، اور اپنی شاعری سے دلوں کو جوڑنے کا کام لیا ہے، توڑنے کا نہیں۔ انہیں خبر ہے کہ یہ آئینہ توڑنے میں تو ایک لمحہ لگتا ہے، مگر اس کی کرچیاں چننے میں عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔ بڑے شاعر کی سچائی بھی بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے دامن میں جھوٹ کے پیمند لگا کر کالر میں سچائی کے سرخ گلاب نہیں لگاتا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ محبت جیسے قدیم موضوع کو بھی فراز نے تازگی اور وسعت دی ہے۔ ان کی غزل میں ایک تمکنت اور شکوہ ہے۔ وہ جس طرح غزل کے دشوار گزار راستے سے گزرے ہیں، ان کے شعر خود ہی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ فراز نے اردو شاعری کو جتنے زیادہ اور اچھے شعر دیے ہیں، وہ شاید ہی کسی اور شاعر کے حصے میں آئے ہوں۔ جو لوگ اس دور میں شاعری کر رہے ہیں انہیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ فراز کے ہم اثر ہیں۔ رومانیت۔ اردو غزل پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں چند شاعری ایسے ملیں گے جن کے ہاں غزل رونے دھونے اور آہوزاری کا نام نہیں ہے۔ احمد فراز انہی چند شعراء کرام میں سے ایک ہیں۔ اگر ہم احمد فراز کی شاعری دیکھیں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ ان کے کلام میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ان کے عصری شعراء کے ہاں موجود تھی۔ البتہ نشاتیہ و تربیہ رنگ دوسرے شعراء کی نسبت ان کے یہاں کچھ زیادہ ہی ملتا ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں کہ ہجر، جدائی اور سوز و گداز کا عنصر ان کے یہاں مفقود ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ ان کا طرز ادا بے وفا محبوب کے لیے کچھ اس طرح کا ہے کہ صفحہ نمبر 201،
فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے، فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے۔ اور یوں دوسرے شعراء کرام کے اسلوب کی طرح رونے دھونے کی طرز کو اختیار کرنے کے بجائے احمد فراز نے راہ تبدیل کرنے کے ارادے پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر ہائے ریش کہ وہ مضبوط انسان جو ظالم حکمرانوں سے نہ ڈرا، محبوب کی وفاؤں سے ترک تعلق نہ کر سکا، بس یہ سوچ کر رہ گیا کہ اب کم کم ہی مل لیا کروں گا، مگر ملوں گا ضرور، محبوب سے ملے بغیر بھی تو سکون نہیں ملتا نا، اب چاہے معشوق کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، عاشقوں کا بلند حوصلہ تو پست نہیں کر سکتا، اب معشوق تو صرف عاشق کا مذاق ہی بنا سکتا ہے، یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ عاشق پہ کیا گزرے گی۔ میں جس کے ہجر میں رویا ہوں پاگلوں کی طرح، میں جس کے ہجر میں رویا ہوں پاگلوں کی طرح، وہ کل ملا تو ہنسا میرے حال پر کیسا، اب عشق ہو اور درد عشق نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ احمد فراز کی شاعری کی آفاقیت اس لیے بھی ہے کہ احمد فراز کا دل عشق کی لذت سے خوب واقف تھا، اس وجہ سے درد و خلوص ان کے کلام کو دلکش اور پرلطف بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے محض قافیہ پیمائی کی شاعری نہیں کی ہے، اس میں ان کے ذاتی اور انفرادی تجربات کا لہو دوڑ رہا ہے، اس طرح کے تجربات کی صداقت سے ہی جمالیاتی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان کی غزل کو ایک نایاب شاہکار بنا دیتی ہے۔ احمد فراز قاد الکلام اور منفرد غزل گو شاعر ہیں، غزل کی صنف ان کا خاص میدان ہے، ان کی غزل میں ایک خاص عنصر دیکھیے، قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہ ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ صفحہ نمبر 202۔ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے، زندگی ہم تیرے داغوں سے رہے شرمندہ، اور تو ہے کہ صدا آئینہ خانے مانگے، دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جان فراز، دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ احمد فراز کے کلام کی یہ خوبی آپ کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے کہ سب تو اپنے محبوب کی قربت کو ترستے ہیں، جبکہ محترم کی دلی کیفیت یہ کہ اپنے محبوب کی قربت میں جدائی مانگ رہے ہیں، محبوب کی جفاؤں سے دل اتنا افسردہ رہتا تھا کہ اب اسے راحت نصیب ہوئی ہے تو رونے کے بہانے مانگ رہا ہے۔ فراز اپنے محبوب کو گلی کٹی سنانے اور سخت لکھنے کے بجائے وہ خود فریبی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ سچ کے علمبردار نظر آتے ہیں، اور یہی فراز کو دوسرے شاعروں سے ممتاز اور الگ مقام عطا کرتا ہے۔ دل کسی حال پر کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ احمد فراز کی مزاحمتی شاعری۔ عہد جبر میں بہت ساری آوازیں یا تو خاموش ہو جاتی ہیں یا مدھم پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس عہد میں بولنا اور پھر اونچی آواز میں بولنا گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے عہد میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب کے بعد احمد فراز ہی ایک ایسا شاعر نظر آتا ہے جس نے ہر عہد میں آواز حق بلند کی ہے۔ ماضی بعید میں بہت سارے شاعر علامتوں میں بات کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی گلشن، بلبل گل اور چراغ جیسے سہارے استعمال کر کے اپنی آواز اور مدال کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن یہ انداز قدرے مبہم تھا۔ احمد فراز اس لیے بھی منفرد ہیں کہ ان کے ہاں سچی بات قدرے سیدھے انداز میں کی گئی ہے، انہوں نے اپنی بات کہنے کے لیے سامنے اور واضح استعارے استعمال کیے ہیں۔ چند شعر دیکھیے، صفحہ نمبر 203۔ کون طاقوں پہ رہا کون سرے راہ گزر، کون طاقوں پہ رہا کون سرے راہ گزار، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے، سبھی کو جان تھی پیاری سبھی تھے لبے بستہ، بس ایک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا، جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا، بلا سے شہر میں میرا لہو بہا سو بہا، ہم وہاں ہیں کہ جہاں چشم کشائی کا صلہ، ہم وہاں ہیں کہ جہاں چشم کشائی کا صلہ آنکھ کو زخم تماشا کی طرح ملتا ہے، اور پھر سن نے یہ دیکھا کہ اسی مقتل نے
اور پھر سن نے یہ دیکھا کہ اسی مقتل سے میرا قاتل میری پوشاک پہن کر نکلا۔ جب سارا شہر برف کے پیراہنوں میں تھا، ان موسموں میں لوگ تھے شعلہ قبا کے میں، جب دوست اپنے اپنے چراغوں کے غم میں تھے، تب آندھیوں کی زد پہ کوئی اور تھا کہ میں۔ کل جب رکے گا بازوئے قاتل تو دیکھنا، کل جب رکے گا بازوئے قاتل تو دیکھنا، اے اہل شہر تم تھے شہید وفا کہ میں۔ تقریباً نصف صدی پر محیط ان کی شاعری کے زمانوں نے ظلم و جبر کے کئی عہد دیکھے ہیں، اور ہر عہد میں ان کا قلم سرخرو رہا ہے۔ اس دوران وہ اپنے ہم اثروں سے گلہ من بھی رہے ہیں کہ کوئی ان کی آواز میں لانے والا نہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے جبر کے خلاف احتجاج کیا، مگر ان کے احتجاج میں اتنی بلند آہنگی، تسلسل اور کاٹ نہ تھی۔ یہ آوازیں وقت کے ساتھ یا تو ختم ہو گئیں یا مدھم پڑ گئیں، مگر فراز نے مسلسل علم احتجاج بلند رکھا۔ صفحہ نمبر 204۔ کسی بھی حال میں اور کسی بھی سطح پر اس جبر کے آگے سپر نہیں ڈالی، یہاں تک کہ وہ بے حال پسے ہوئے مظلوم طبقے کے ترجمان بن گئے ہیں۔ کچھ اس طرح کہ ان کی شاعری نعرہ بھی نہیں بنی اور اس میں شعری حسن بھی برقرار رہا ہے۔ میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا، تیری بات اور ہے تو صاحب محفل ٹھہرا، کیا کہوں کس نے قبیلہ میرا تقسیم کیا، آج یوں ہے کوئی بسمل کوئی قاتل ٹھہرا۔ خوش نوایان چمن سب ہیں اسیران قفس، خوش نوایان چمن سب ہیں اسیران قفس، اب کے رنداں بھی تو گلزار انادل ٹھہرا۔ کتنے ہی سخت مقام آئے مگر جان فراز، نہ تیرا درد ہی ٹھہرا نہ میرا دل ٹھہرا، پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر، سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے۔ فراز ایک مقبول شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو اظہار فن کا زاویہ بنایا اور بہت اچھے شعر تخلیق کیے۔ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، رونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی، جن کے ہم منتظر رہے ان کو مل گئے، جن کے ہم منتظر رہے ان کو مل گئے اور ہم سفر شاید۔ فراز محبت اور محبوب کے نفسیات سے پوری طرح واقف ہیں۔ ان کے ہاں بار بار محبت کرنے کا جذبہ رہا ہے۔ ان کے خیال میں محبت تکمیل ذات کا نام ہے۔ محبت کی پہلی ناکامی نے ان کو بار بار محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ محبوب کی بے وفائی پر کہتے ہیں، صفحہ نمبر 205، مجھ پہ اپنا جرم ثابت ہو نہ ہو لیکن فراز، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بے وفا ہم نے کیا، دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا۔ فراز کی شاعری میں جذبہ حب الوطنی۔ کہتے ہیں کہ وطن کا خار پردیس کے پھول سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ وطن سے محبت وہی کر سکتا ہے جس نے غریب الوطنی کا عذاب دیکھا ہو، جلا وطنی کے دن گزارے ہوں، اجنبی دیسوں کی شاموں سے ہم کلامی کی ہو، بے دیار صحبتیں دیکھی ہوں، بے دیار صبحیں دیکھی ہوں۔ فراز ایسے شاعر ہیں جو ان سب کربناک لمحوں سے گزرے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، ان کی سوچ کی ایک کھڑکی وطن کی طرف ضرور کھلتی ہے۔ انہیں اپنی مٹی سے والہانہ محبت ہے، اس کا اظہار ان کے ترانوں اور نغموں میں جا ملتا ہے۔ انہیں اپنے شہیدوں پر فخر ہے۔ وطن کی جانثاروں کو سلام پیش کرتے ہوئے وہ ہر بار وفا و عشق سے لبریز نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ زندگی کا عرفان شروع ہی سے اس وقت ہوتا ہے جب ہم زندگی کو المیہ سمجھنے لگیں۔ فراز جانتے کہ ہم اس سرزمین تک آتے آتے کتنے کارزاروں سے گزر کر آئے ہیں۔ ملک آزاد ہوتا ہے تو اسے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو اس سفر میں بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ملک دولخت ہوتا ہے تو شاعر کی قومی حمیت اسے آتش بپا کر دیتی ہے۔ وہ جب کچھ نہیں کر سکتا تو خون کے آنسو روتا ہے، اور پھر یہ آنسو شعروں کی صورت میں کاغذ پر رکھ دیتا ہے۔ اسے وطن سے محبت ہے، اور اس کی حب الوطنی کا ایک واقعہ سید ضمیر جعفری کی زبانی سنیے۔ فراز کی حب الوطنی کے ایک مظاہرے پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ محب الوطن ہے۔ یہ نومبر 1993 کی بات ہے۔ ہم لوگ اسلام آباد کے ایک ادبی اجتماع میں کشمیر کے مسئلے پر ایک قرارداد کی حمایت میں اہل قلم کے دستخط حاصل کر رہے تھے۔ قرارداد میں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے بھارت سے
مجلس سے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس مسئلے کے تصفیے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فراز کے بارے میں بعض دوست متذبذب تھے۔ میں کاغذ لے کر فراز کے پاس گیا تو اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، تقریباً چنگھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا لکھ لائے ہو؟ قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، میں دستخط نہیں کرتا۔ سوال صفحہ نمبر 206۔ میں سمجھا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، مگر جب یہ کہتے ہوئے یہ قرارداد بڑی بے جان ہے، لہجہ معذرت خواہانہ ہے، معذرت خواہانہ ہے، ہمیں کشمیر کے معاملے میں پوری قوت کے ساتھ ایسرٹ کرنا ہوگا تو اس کے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوا۔ وہیں ایک صاحب نے بتایا کہ فراز نے اس مسئلے پر بمبئی میں زی ٹی وی پروگرام میں سرحد جج میں اپنے مقابل ہندوستان کے وکیلوں سنیل دت، کلدیپ نیر، کرتار سنگھ دگل اور عارف محمد خان کو کھری کھری سنائی۔ یہ لال پہلا انٹرویو دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی حب الوطنی کے بارے میں سوء ظن کرنے میں بڑی اجرت سے کام لیتے ہیں اور اس عمل میں لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فراز کی ایک نظم میری عرض وطن دیکھیے، جس میں شاعر وطن کی دہلیز پر نگوں سار کھڑا ہے۔ اے میرے عرض وطن، پھر تیری دہلیز پہ میں یوں نگوں سار کھڑا ہوں، کوئی مجرم جیسے۔ آنکھ بے اشک ہے برسے ہوئے بادل کی طرح، ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے۔ سانس لیتے ہوئے اس طرح لرز جاتا ہوں، اپنے ہی ظلم سے کانپ اٹھتا ہے ظالم جیسے۔ سماجی مسائل۔ احمد فراز ترقی پسندی کے متعلق خود کہتے ہیں کہ ترقی پسندی نئے تقاضوں کو اپنانے کا نام ہے۔ اپنے نصب العین سے فراز کی وابستگی انتہائی خلوص پر مبنی ہے۔ اس خلوص سے مجبور ہو کر کیا اٹھیں، سر مقتل شب آرزو رہے کچھ تو عشق کی آبرو، جو نہیں عدو تو فراز تو کے نصیب دار کوئی تو ہو۔ صفحہ نمبر 207۔ جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانان۔ جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندان جانان۔ بقول ڈاکٹر رئیس، احمد فراز کی آگہی اور ذہانت اپنے عہد کے نت نئے تقاضوں سے پوری طرح باخبر رہی ہے۔ انہوں نے علم و جبر اور استحصال کی سفاک طاقتوں کے مقابلے میں اپنے وطن کے اور ساری دنیا کے دبے کچلے انسانوں کی طرفداری کا عہد کیا ہے۔ جو حرف حق تھا وہی جا بجا کیا سو کہا، بلا سے شہر میں میرا ہوا لہو بہا سو بہا۔ غم جانان اور غم دوران۔ فراز ایک منجا ہوا غزل گو ہے۔ ان کی غزلوں میں شائستہ معاملہ بندی کے ساتھ سماجیت کی جھلک بھی ہوتی ہے، اور اس کا محور غم جانان بھی ہے اور غم دوران بھی۔ وہ اپنی غزلوں کے کئی اشعار میں معاشرے پر تنقیدی نظر ڈال کر ذہنوں پر آگئی کی کاری ضرب اس طور لگاتے ہیں کہ کاری چونک اٹھتا ہے۔ یہ اشعار اسی تناظر میں ملاحظہ کیے جائیں۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن، صرف منزل کی طلب ہو تو کہاں ممکن ہے، دوسروں کے لیے خود آبلا پا ہو جانا۔ جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا۔ تمیز راہ برو راہزن ابھی نہیں ممکن، ذرا ٹھہر کے بلا کا غبار راہ میں ہے۔ فراز کی شاعری غم دوراں اور غم جانا کا ایک حسین سنگم ہے۔ ان کی غزلیں اس تمام کرب کی غمازی کرتی ہیں جس سے ایک حساس اور رومانٹک شاعر کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ ہم تو روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ فراز پر الزامات۔ فراز ٹین ایجر کا شاعر ہے۔ فراز صرف افوان شباب میں داخل ہونے والوں کا شاعر ہے۔ فراز کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان طلباء کا شاعر ہے اور بس۔ فراز پر یہ الزامات ہر طرف سے وارد ہوتے رہے ہیں، مگر وہ اس الزام تراشی سے بے نیاز نہایت خوبصورت شاعری تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ آخر حسن و جمال اور عشق و محبت کی اعلیٰ درجے کی شاعری
گھٹیا ہوتی تو امیر اور غالب بلکہ دنیا بھر کے عظیم شاعروں کے ہاتھ گھٹیا شاعری کے انباروں کے سوار کیا ہوتا۔ فراز کی شاعری میں بیشتر یقیناً حسن و عشق ہی کی کار فرمائیاں ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جو انسانی زندگی میں سے خارج ہو جائے تو انسانوں کی باطن صحراؤں میں بدل جائے۔ مگر فراز تو بھرپور زندگی کا شاعر ہے۔ وہ انسان کے بنیادی جذبوں کے علاوہ اس آشوب کا بھی شاعر ہے جو پوری انسانی زندگی کو محیط ہے۔ انہوں نے جہاں انسان کی محرومیوں، مظلومتیوں اور شکستوں کو اپنی غزل و نظم کا موضوع بنایا ہے، وہیں ظلم و جبر کے عناصر اور آمریت و مطلق العنانی پر بھی ٹوٹ ٹوٹ کر برسا ہے، اور اس سلسلے میں غزل کا ایسا ایسا شعر کہا ہے اور ایسی ایسی نظمیں لکھی ہیں کہ پڑھتے یا سنتے ہوئے ان کے مداحین جھومتے ہیں اور ان کے معترضین کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو زندگی کی حقیقت کے پہلو ہیں، اور حقیقت ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بار ایک معروف شاعر نے چند دوسرے ہر دل عزیز شعراء کے علاوہ احمد فراز پر بھی تک بندی کا الزام عائد کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ شاعر احمد فراز کا سا ایک شعر بھی کہہ لیتے تو اس احساس کمتری کا مظاہرہ کرنے کا تکلف نہ فرماتے۔ مثال کے طور پر فراز کے صرف 2 شعر دیکھیے، اگر تک بندی ہے تو نہ جانے اعلیٰ معیار کی شاعری کسے کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 209۔ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کی کلیساؤں میں، آج اس نے شرف ہم سفری بخشا تھا اور کچھ ایسے کہ مجھے خواہش منزل نہ رہی۔ میں صرف ان 2 شعروں کے حوالے سے کہوں گا کہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں پوری فارسی اور اردو غزل کی دل آویز روایات گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ احمد فراز کے والد مرحوم اردو کے علاوہ فارسی کے بھی اچھے شاعر تھے۔ پھر فراز کی تعلیم و تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں بے دل سعدی، حافظ عرفی، نظیری اور غالب کی فارسی شاعری کے چرچے رہتے تھے۔ کوہاٹ اور پشاور میں اردو شعر و شاعری کا ایک بھرپور ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ احمد فراز کی غزل دراصل صنف غزل کی تمام روشن روایات کے جدید اور سلیقہ مندانہ اظہار کا نام ہے۔ اس کا ایک مصرع ایک ایسا گھٹا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور چونکہ فراز غزل تکمیل کی انتہا ہے، اس لیے جب وہ نظم کہتے ہیں تو اس کی بھی ایک ایک لائن برجستہ اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ چنانچہ احمد فراز غزل و نظم کا ایسا شاعر ہے جو دور حاضر کے چند گنے چنے معتبر ترین شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ جدت پسندی اور انفرادیت۔ فراز نے جدت پسندی اور انفرادیت کو برقرار رکھا ہے، اور اسی جدت پسندی نے انہیں اپنے عہد کا مقبول شاعر بنایا ہے۔ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ اسلوب۔ احمد فراز کی شاعری میں اردو شاعری کے تینوں اسالیب رومانوی، ترقی پسندانہ اور کلاسیکی نمایاں ہو کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قارئین کا حلقہ وسیع بھی ہے اور متنوع بھی۔ ان کی رومانیت جذبات و احساسات کی نمائندہ ہے۔ احمد فراز کو مقبول شاعر کے مرتبے پر فائز کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ان کے اسی رومانوی مزاج کا ہے۔ ان کی شاعری نوجوان دلوں میں ہلچل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ احمد فراز کی شاعری کا دوسرا رنگ ترقی پسندانہ ہے۔ صفحہ نمبر 210۔ انہوں نے بھی فیض کی طرح ترقی پسندی کو رومانوی نظر سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ترقی پسندی بھی رومانوی عمر کے قاری کے لیے پرکشش ہے۔ انہوں نے زندگی کی کرخت مسائل کو بھی ریشمی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس رومانویت اور رومانوی ترقی پسندی کے ساتھ فراز کا شمار ان شاعروں میں کیا جانا چاہیے جن کی مقبولیت محض رومانوی جذبات کے اظہار پر نہیں بلکہ فنکاری کے اظہار پر قائم ہے۔ فراز کا اسلوب اور انداز اظہار ان کا اپنا اور بانکا سجیلا ہے۔ یہی اسلوب ان کی انفرادیت بھی ہے اور شناخت بھی ان کے ایک ناقد کے الفاظ میں۔ احمد فراز کا اسلوب رومان اور نئے معاشی اور تمدنی رویوں کے اشتراک سے بنتا ہے۔ ان کی غزلوں میں جو فکری عناصر ملتے ہیں وہ اپنی نمویت کے اعتبار سے ایک نیا اضافہ ہیں۔ انہوں نے کلاسیکی حسن کو نئے معنی اور انداز میں جدید احساس کے ساتھ ہی پیش نہیں کیا بلکہ رومان کو نفسی اور ذہنی رویے کی پیشیان کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ وہ زندگی کو سراپائے محبت بنا دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے رومانوں اور رویوں کو نیا فکری انداز دیا ہے۔ ان کی نیم رومانی شاعری کا ایک حصہ ان کی اپنی تنہائی کا احساس بھی ہے جو بہت حد تک فیض کی تنہائی سے مشابہ ہے۔
فراز کے صرف یہ اشعار دیکھیں. تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا. تمام عمر کون کوئی ساتھ دیتا ہے، یہ جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو. اور کیا نظر کروں اے غم دلدار فراز، اور کیا نظر کروں اے غم دلدار فراز، زندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے. صفحہ نمبر 211. مجھے بھی ڈھونڈ کبھی محو آئینہ داری، میں تیرا عکس ہوں لیکن تجھے دکھائی نہ دوں. پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے. کسی اذیت کی مسافت سے لوٹا ہوں کہ ہے، کسی اذیت کی مسافت سے لوٹا ہوں کہ ہے، آنسوؤں میں بھی تپک پاؤں کے چھالوں جیسی. اگرچہ اس کا لمحہ، اگرچہ ان کا لہجہ اور انداز اظہار اپنا اور منفرد ہے، مگر اس پر غالب اقبال اور فیض کے اثرات اس قدر گہرے اور نمایاں ہیں کہ ان کا اعتراف سے خود بھی ہے اور اس پر فخر بھی ہے. فیض احمد فیض فراز کے بارے میں تحریر کرتے ہیں. احمد فراز کے کلام میں جذبے اور خیال کے قالب اور شعر کا لباس الگ الگ دکھائی نہیں دیتے بلکہ آپس میں پیوست ہیں. شاعر کو یہ بات جب ہی نصیب ہوتی ہے جب اس کا جذبہ اور فن دونوں یکساں طور پر پرخلوص اور سچے ہوں. یہی خلوص اور سچائی احمد فراز کے کلام کی امتیازی خصوصیت ہے. فراز کے ان اشعار کو اسی پس منظر میں دیکھیے. ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر نے تو کہنے کو فسانے مانگے. لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھ غارت گر دل یہ بھی خزانے میرے. صفحہ نمبر 212. میں بھی پلکوں پہ سجاؤں گا لہو کی بوندیں، تم بھی پابستہ زنجیر ہے نہ ہو جانا. دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسی، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں. ترنم اور موسیقیت. فراز کی غزلوں میں ترنم اور موسیقیت مارتا ہوا سمندر بھی موزن ہے. ناصر کاظمی کے بعد وہ دوسرے شاعر ہیں جنہوں نے شعوری طور پر اپنی شاعری میں موسیقیت کو جگہ دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جو ردائف استعمال کی ہیں ان میں موسیقی کا شعوری اہتمام ملتا ہے. یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، مگر اب کے نظر آتے ہیں آثار جدا. فضل حسین فراز کی موسیقیت کے بارے میں لکھتے ہیں: جہاں محبت ہوگی، جہاں خوشبو ہوگی، وہاں موسیقیت خود بخود پہنچ جائے گی. فراز سراپائے محبت کا نام ہے. فراز صاحب موسیقیت کے بہت دلدادہ ہیں. سادگی اور شیرینی. فراز کے اسلوب میں سادگی اور شیرینی پائی جاتی ہے. انہوں نے تمام انسانی سطح کی شاعری کی ہے، اس لیے مشکل پسندی کے لوچس سے بچ کر گزرے ہیں. ان کے اشعار سنتے ہی دل میں گھر کر جاتے ہیں اور دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں. یہ جدائیوں کے رستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا وہ پھر نہ آیا، میری بات جان جاؤ. کسی بے وفائی خاطر یہ جنون فراز کب تک، کسی بے وفائی خاطر یہ جنون فراز کب تک، جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ. یہ جدائیوں کے رستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا وہ پھر نہ آیا، میری بات جان جاؤ. کسی بے وفائی خاطر یہ جنون فراز کب تک، کسی بے وفائی خاطر یہ جنون فراز کب تک، جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ. صفحہ نمبر 213. استعارے اور تشبیہات. فراز کی غزل فکری اور فنی دونوں لحاظ سے ایک زبردست شاہکار ہے. ان کی شاعری کی تراکیب، کنائے، استعارے اور تشبیہات بے نظیر و بے عدیل ہیں. خاص طور پر ان کی یہ غزل تشبیہات کا ایک دل آویز مرقع ہے. زلف راتوں سی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے بھولنے والوں جیسی. اس کی باتیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح، میری سوچیں بھی پریشان میری باتوں جیسی. احمد فراز کی شاعری اردو میں ایک نئی انفرادی آواز کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے وجدان اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جو نہایت دلکش خد و خال سے مزین ہے. کلاسیکیت. فراز نے شاعری کا آغاز کلاسیکی انداز کی غزل گوئی سے کی اور اپنے لیے اسے ہی ذرائع اظہار بنایا. رنجشی سہی دل دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سب ہم،
کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے۔ جمالیاتی تجربات۔ ایک نقاد نے کیا خوب فرمایا کہ فراز کے فن میں ادب اور زندگی کی ہم آہنگی کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت انسان دوستی کے جذبے سے معمور ہے، اور انسان دوست شاعر صرف ایک طبقے کا شاعر نہیں ہوتا بلکہ تمام بنی نوع انسان کا شاعر ہو جانے کی بنا پر جغرافیائی حدود عبور کر جاتا ہے۔ فراز نے بہت کم وقت میں حیات کا کافی مطالعہ کیا ہے، کیونکہ ان کو زندگی کے متنوع امور سے دوچار ہونے کا مواقع ملے ہیں۔ انہوں نے زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، صفحہ نمبر 214، اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ ایک گداز دل رکھنے کی وجہ سے حساس بھی ہیں اور پختہ عزم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ فراز کے کلام میں سوز و ساز اور غم و مسرت بھی۔ ان کے ہاں شہر اور شہریار کے تیکھے استخارے سیاسی رمزیت سے لبریز معلوم ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جانا۔ فراز نے رومان کے پردے میں بہت سے سیاسی اثرات کیے ہیں۔ فراز نے رومان کے پردے میں بہت سے سیاسی اشارات کیے ہیں۔ ان کے ہاں نظریہ سازی اور مقصدیت کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ بڑے شاعر خاص طور پر ماضی، حال اور مستقبل کو ایک بنا دیتے ہیں۔ فراز کی شاعری بھی انہی کیفیات کی آئینہ دار ہے۔ فکر و موضوع دونوں کے اعتبار سے ان کا کلام کافی توانا اور متحرک ہے۔ وہ اپنے وطن سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں اور عوام میں گھل مل کر ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے بعض تلخ و تند اشعار کو مزاحمتی ادب کا نام دیا جا سکتا ہے، جن میں ان کا لہجہ کافی بلند اور غیر مصلحت پسند محسوس ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں ان کی ذاتی واردات کا بیان ہی نہیں ملتا بلکہ اجتماعی تجربات کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔ محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ انہیں انسان اور دھرتی سے بھی پیار ہے۔ فراق گورکھپوری فراز کے بارے میں لکھتے ہیں، احمد فراز کی شاعری اردو میں ایک نئی اور انفرادی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے وجدان اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جو نہایت دلکش خد و خال سے مزین ہے۔ ان کی سوچنے کا انداز نہایت حساس اور پرخلوص ہے۔ فراز نے ایک آزمودہ کار غزل گو کی طرح قلبی کیفیات اور حیات انسانی کے سوز و غم کی بہترین عکاسی کی ہے۔ حسن و عشق کے معاملات کے دوران وہ صرف وصل کی لذیذ کیفیات کے طلبگار ہی نہیں بلکہ فراق یار کے صدموں کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ وہ حصول محبوب کی تمنا رکھتے ہوئے سلوک محبوب کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ محبوب کے ہاتھوں لذت ستم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سر مقتل شب آرزو رہے کچھ تو عشق کی آبرو، جو نہیں عدو تو فراز تو کے نصیب دار کوئی تو ہو۔ سیاد وارسی فراز کے فن کے بارے میں لکھتے ہیں، جگر و جوش فیض و فراق کے بعد جس نسل نے اردو غزل اور اردو ادب کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا ہے، صفحہ نمبر 215، وہ اور اردو زبان اور ادب کو تجربات و مشاہدات کے بیش بہا زیورات سے راستہ کیا ہے، اس نسل کے ایک نمائندہ اور صاحب طرز شاعر کو ہم احمد فراز کے نام سے جانتے ہیں۔ احمد فراز کی غزلوں نے اردو کی مقبولیت اور شہرت میں عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے کلام میں روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے۔ وہ ماضی سے وابستہ مستقبل کا آئینہ ہے۔ غزل کی اصل خوبی اس کی نرمی، شیرینی اور گداز ہوتا ہے۔ فراز کی غزل میں یہ تمام لوازمات موجود ہیں۔ روایت اور جدت دونوں کو فراز نے ایک عمدہ مہارت و تجربے سے یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس نے ان کی غزل کو ایک نیا بانک پن اور تازگی دی ہے۔ مجموعی جائزہ۔ بقول پروفیسر سہیل احمد، ان کی بے باکی، حقیقت پسندی اور سچائی ان کی مقبولیت کا باعث بنی۔ کوئی بھی بات اگر دل سے کہی جائے تو وقت کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ آج کل کے عہد کے حوالے سے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فراز کی شاعری نے وقت کو اپنے گرفت میں رکھا ہے۔ احمد فراز پاکستان کے ان معدود چند فنکاروں میں سے ہیں جو اردو شاعری کے مستقبل کے امین ہیں۔ فراز اتنے ہی اچھے نظم گو ہیں جتنے اچھے غزل گو ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں بہت کم شعراء میں یکجا پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ ان کا لہجہ اور انداز اظہار اپنا اور منفرد ہے، مگر اس پر غالب اقبال اور فیض کے اثرات اس قدر گہرے اور نمایاں ہیں کہ ان کا اعتراف انہیں خود بھی ہے اور اس پر انہیں فخر بھی ہے۔ احمد فراز کی غزلوں نے
اردو کی مقبولیت اور شہرت میں عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں اردو پڑھی، سمجھی، بولی اور لکھی جا رہی ہے، وہاں فراز کی شہرت پہنچی ہے۔ ساری نئی نسل اور جدید شاعر ان سے متاثر ہیں۔ فراز کی شاعری میں دو موضوع ہیں، ایک جمالیات کا عشق، دوسرا مفاہمت۔